دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق مرتے دم تک ہمارے شامل حال رکھے، آمین۔ اور ہدایت پر، دین پر استقامت اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نصیب کرے۔ آمین۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً ہم تمام کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم بارک علی نبینا محمد۔ معزز بھائیوں، ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بڑے خوش نصیب انسان ہیں، اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی بہت بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، وہ نعمت ہمیں عطا فرمایا، اور وہ نعمت اڈانی کے پاس بھی نہیں، امبانی کے پاس بھی نہیں، نہ ایچ ایم کے پاس ہے، نہ پی ایم کے پاس ہے، نہ کسی سی ایم کے پاس ہے۔ وہ نعمت ہے، نعمت اسلام۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنی نعمت کہا۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کو اور ہم جیسے فقیروں کو عطا کیا ہے۔ اس نعمت اسلام پر اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے رہے، زندگی ختم ہو جائے گی، شکر ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کی تعریف اس نعمت اسلام کے ملنے پہ کرتے رہیں، ہماری سانسیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی تعریف کے جملے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ بہرحال تو ایسے ہم خوش نصیب بندے ہیں اللہ رب العالمین کے، اور مزید خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ رمضان جیسا مقدس مہینہ ہمیں نصیب کیا ہے۔ کئی لوگ کرونا میں چلے گئے، ہٹے کٹے نوجوان جن کی امید تھی اور سال جینے کی، بہت سال رہنے کی، ایسے لوگ بھی اس وبا میں لقمہ اجل ہو گئے، موت کے حوالے ہو گئے۔ اللہ رب العالمین اس فتنے سے ہمیں بچایا، اس ڈر اور خوف کے ماحول میں اللہ نے ہم تمام کو صحت عطا فرمایا، اور جنہیں کچھ زخام یا سردی جو بخار کچھ اس وقت آیا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے انہیں صحت سے اب تک لا کے کھڑا کر دیا۔ تو ماہ رمضان جیسا ایک مہینہ، مقدس مہینہ، رحمتوں، مغفرتوں، برکتوں والا ہمیں نصیب کیا ہے، اور رمضان کا مہینہ نصیب ہونے کے بعد روزے رکھنے کی توفیق دی، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان تو بہت سارے لوگوں کو نصیب ہوا ہے، ویسے تو بہت سارے مسلمان ہیں، رمضان آیا تو چاند دیکھ کے خوشی منا لیے، اب پھر ایک چاند کے انتظار میں ہیں، پھر کب وہ چاند دکھتا، پھر کب خوشی ہم منائیں۔ بس وہ یہی سمجھے ہیں کہ رمضان آیا ہے تو شاپنگ کرنا ہے، نئے کپڑے پہننا ہے، بس ایک دو تین بڑے بڑے روزے رکھنا ہے۔ ان کے اعتبار سے ہم نے اب تک تو سمجھ میں نہیں آیا کون سا روزہ چھوٹا ہے، بلکہ سارے روزے بڑے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ چھوٹے ہم لوگ ہیں، جو عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے، جو عبادت نہیں کرتا ہے، اللہ کی بندگی نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں کروڑ پتی ہی، وہ دنیا میں کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، وہ بڑا ہی گھٹیا انسان ہے۔ تو اللہ نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر نماز تراویح کی پابندی، نماز تراویح کی توفیق، اور پھر ان راتوں میں شب قدر کی تلاش کے لیے جاگے رہنا، بیدار رہنا، یہ بھی اللہ کی توفیق ہی ہے۔ اور اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو، میں اور آپ پوری رات کیا ایک گھنٹہ بھی نہ بیٹھ سکے۔ اللہ کی یہ توفیق ہے، اللہ کی یہ ہدایت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو نیند جیسی پیاری چیز کو قربان کر کے آ کے بیٹھنے کی توفیق عطا کیا۔ اس پہ شکر ادا کیجیے اللہ کے بندوں، فقر نہیں کرنا، اترانا نہیں، اپنی عبادت پہ کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں نے عبادت کی ہے، میں جاگ کے آیا ہوں، میں نہیں، یہ اللہ کی توفیق رہی تو ہم آئے ہیں،
دیکھو کتنے ایسے مسلمان ہمارے آج بھی دور ہیں مسجدوں سے، وہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں۔ اور خوش نصیبی ہماری ایک یہ بھی ہے کہ ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوتا ہے ایک فرشتہ آواز، دو دیتے ہیں ان میں ایک کی ہم بات لے رہے ہیں، ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے لوگوں، اے بھلائی کرنے والے لوگوں، اقبل، آگے بڑھیے۔ وہ آواز دیا ہے، ہم نے اس فرشتے کی آواز پر لبیک کہا ہے، سمجھ رہے بات؟ ہم نے اس فرشتے کی آواز کو لبیک کہا کہ اے آواز دینے والے فرشتے، تو نے ہمیں آواز دی ہے تو چلو ہم بھی نیکی کے کاموں میں آگے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کے کاموں میں آگے رہتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جنہوں نے فرشتے کی آواز کو قبول کیا، اس کی دعوت کو قبول کیا، اور اپنا رمضان سارے کا سارا پورا رمضان اللہ کی عبادت میں لگانے کا عزم کر لیا۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے، اور بد نصیب ہیں وہ بندے جنہوں نے فرشتے کی آواز کی کوئی پرواہ نہیں کی، فرشتے کی آواز پر توجہ نہیں دی، اور فرشتے کی آواز پر فرشتے کی آواز کو اہمیت نہیں دی، بس اپنی معمول کی زندگی گزارتے آ رہے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ لوگ۔ معزز بھائیوں، تو ماہ رمضان کا پانا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ پچھلے رات بھی اور پہلی رات بھی، یعنی 20 پر 1ویں رات، 20 پر 3ویں رات بھی ہم نے بتایا تھا، شب قدر جسے نصیب ہوتی ہے زندگی میں، وہ انسان روئے زمین کا سب سے بڑا انسان ہے، اور سب سے زیادہ بھلائیوں کو پانے والا انسان ہے۔ جسے یہ رات نصیب ہو گئی، سمجھ جاؤ دنیا کی ساری بھلائیاں اس کے دامن میں آ گئی۔ جسے یہ رات نصیب ہو گئی، سمجھ جاؤ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے حصے میں آ گئی۔ اور جو انسان اس رات سے محروم رہا، وہ ہر خیر سے محروم رہا، وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، وہ ہر اچھائی سے محروم رہا۔ اسی لیے محروم انسان مت بنیے، محروم انسان مت بنیے، بلکہ اس رات کو پانے والے مومن بنیے، اس رات کو پانے والے مسلم بنیے۔ یہ تمہیداً یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ہمارا جو درس چلا آ رہا ہے اسی کو میں کنٹینیو کر رہا ہوں۔ سورہ ہود کی آیتوں پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ سورہ یونس کی آخری آیت سے ہم نے بات کا آغاز کیا۔ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہا، 3 باتوں کا حکم دیا۔ وحی کی اتباع کیجیے، صبر کیجیے، کب تک؟ اللہ کا فیصلہ آنے تک۔ اب کیا وہ باتیں ہیں؟ وہ سورہ ہود میں اس کی تفصیل بتائی گئی۔ ایک، اللہ رب العالمین کی عبادت آپ کو کرنا ہے۔ تمام وحیوں میں سب سے پہلی وحی یہی رہی ہے۔ ہر نبی پر جو اللہ تعالیٰ وحی کا سلسلہ شروع کیا، اس وحی کا سب سے پہلا پیغام یہی ہوا کرتا تھا، ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی عبادت سے دور رہنا ہے۔ ہر نبی کو اور ہر نبی کے قوم کو یہی پیغام دیا گیا ہے، اور یہی میسج اور یہی دعوت دی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اور رسول بنائے گئے اور آپ کو کھلم کھلا دعوت دینے کا حکم دیا گیا، آپ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے اسی بات کا حکم دیا لوگوں کو، اسی کلمے کی طرف آپ نے بلایا، کہا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو آپ یہی پیغام دے رہے ہیں، اسی کلمے کی طرف بلا رہے ہیں، اسی اللہ کی عبادت کی طرف انسانیت کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے تمام وحیوں میں سب سے پہلی وحی ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی وحی ہوا کرتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم تمام کو استغفار کا حکم دیا ہے۔ زندگی میری آپ کی استغفار میں گزرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے روزانہ ہر ہمیشہ گناہوں کی مغفرت کے لیے درخواست اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔
اور پھر توبہ، استغفار کے ساتھ پھر توبہ ہے۔ توبہ بھی ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہونا چاہیے، ہر ہمیشہ زندگی ہماری توبہ میں گزرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو حکم دیا گیا ہے کہ صبر کہاں کرنا ہے، اسی پر ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ کہاں کرنا ہے صبر؟ سب سے پہلے جو اللہ نے اس آیت میں بتایا سورہ ہود میں، جی رزق کے معاملے۔ جب رزق کا معاملہ تنگ ہو جائے، زندگی میں معیشت تنگ ہو جائے، تجارت تنگ ہو جائے، زراعت تنگ ہو جائے، اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کیا ہے، صبر کا حکم دیا ہے۔ یہاں پہ صبر ہر انسان کو کرنا ہے۔ رزق کے معاملے میں صبر کیوں کرنا ہے؟ کیا ہے وہ چیز؟ کیوں ہم صبر کریں روزی کے مسئلے میں؟ تروپتی میں تو فل ہیں اڈے، ان کے طرف نہیں جا رہے۔ جی جزاک اللہ۔ انسان رزق کے معاملے میں بڑا کمزور واقع ہوا ہے، بڑا کمزور۔ اور رزق کا دروازہ ایک ایسا دروازہ ہے جو انسان کو سیدھے کفر تک لے کے جاتا ہے، شرک تک لے کے جاتا ہے، گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بنو اسرائیل کا ایک واقعہ سنے کہ نہیں آپ لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، 3 لوگ غار میں پھنس گئے، تینوں دعا کرنے لگے اپنی اپنی نیکی کو بتا کے۔ ان میں ایک شخص یہ دعا کرتا ہے، پروردگارا، مالدار انسان میں، میری ایک رشتہ دار، ایک چچا زاد بہن کچھ، وہ میرے پاس کچھ پیسے مانگنے آئی، مجبور تھی، غریب تھی، میں نے اس سے دعوت گناہ کی طرف بلایا، دعوت گناہ کی طرف میں نے اسے ابھارا، کہا کہ دوں گا میں، لیکن میری ضرورت کو تمہیں پوری کرنا ہے۔ دیکھو انسان کو، لیکن وہ اللہ کی بندی اسے رکی رہی، بچی رہی، اللہ نے اسے بچا لیا۔ لیکن غریبی، مفلسی، تنگی اور رزق کا مسئلہ انسان کو کہاں تک لے کے جاتا ہے؟ دیکھیے، جسم بیچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے انسان، ایمان کا سودا کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے انسان، ہر مصیبت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بس غریبی سے اسے نکلنا ہے، تنگی سے اسے نکلنا ہے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم روزانہ کھا رہے ہیں، روزانہ پی رہے ہیں، شکر ہے اللہ رب العالمین کا۔ تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے یہ، اسی لیے قرآن میں 2 آیتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا، دیکھو رزق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ روزی روٹی کا حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، اس پر 5ویں سورت ہے، آیت نمبر 3 ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو۔ اللہ نے کہا، لو اے انسانوں، اپنے اوپر اللہ کی جو نعمتیں ہیں اسے یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جب وہی خالق ہے تو رازق بھی وہی ہے، خالق وہی تو رازق بھی وہی ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق فراہم کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کے جملے غور کیجیے، کہا لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی خالق بھی نہیں، کوئی رازق بھی نہیں، کوئی معبود بھی نہیں۔ خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، تو پھر معبود کون ہونا ہے؟ جی، کالا پتھر معبود ہوگا، گورا پتھر معبود ہوگا، موٹا پتھر معبود ہوگا، ہاتھی معبود ہوگی؟ کون معبود ہوگا؟ نہیں، خالق وہی، رازق وہی، لا الہ الا ہو، تو معبود بھی وہی ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اللہ تعالیٰ پھر سوال ہم سے کر رہا ہے، جب خالق وہی ہے تم مانتے ہو، رازق وہی ہے تم مانتے ہو، پھر عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ اس آیت نے یہ ہمیں پیغام دیا کہ ہم تمام کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہم تمام کا رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم تمام کا معبود بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک دوسری آیت دیکھیے،
اس آیت میں اللہ رب العالمین ہم انسانوں سے کہتا ہے زندگی میں روزی ہر کسی کو چاہیے، ہر کوئی شخص روزی چاہتا ہے، رزق چاہتا ہے، کمائی چاہتا ہے، تجارت چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو حقیقی رازق تو اللہ ہے، اس لیے زندگی میں جب کبھی تمہیں رزق کی تنگی محسوس ہو اللہ تعالیٰ سے رزق کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، اس پر 9ویں سورت ہے اور آیت نمبر 17 ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا۔ کتنی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہاری روزی روٹی کے مالک نہیں۔ وہ پھر کون ہے مالک؟ کہا اللہ مالک ہے۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، رزق اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ سے تلاش کرو رزق۔ تو روزی روٹی رزق ساری یہ بھلائیاں اللہ رب العالمین کی اختیار میں ہے، انسان کو روزی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے، رزق کے معاملے میں جب کبھی تنگی ہو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے رزق مانگنا، اللہ تعالیٰ سے روزی کا سوال کرنا۔ اور اگر زندگی میں کبھی اتار چڑھاؤ آتا، ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، آج ہم بریانی کھا رہے ہیں، پورا مہینہ رمضان کا مہینہ بریانی کھا رہے ہیں، یہی سلسلہ نہیں رہتا رمضان کے بعد، پھر وہی روٹی کھانا پڑتا، وہی سوکھا کھانا پڑتا، وہی چیلے، وہی اڈلیاں، سمجھ رہے نا؟ اور روکا سوکھا ہماری زندگی میں آئے گا وہ۔ لیکن جب ایسا مرحلہ آئے اور کبھی کبھار فاقہ بھی آ جائے زندگی میں، ایک چیز کو اپنا لو، کبھی انسان حرام کی طرف نہیں جائے، اس چیز کو اپنا لیتا ہے کوئی انسان۔ کیا ہے وہ چیز؟ شریعت نے کہا قناعت۔ قناعت کو اپنی زندگی کی دولت بنا لو، کبھی انسان سود کی طرف نہیں جائے گا، رشوت کی طرف نہیں جائے گا، وڈیاں کی طرف بڈیاں کی طرف ہرگز نہیں جائے گا، ای ایم آئی کی طرف نہیں جائے گا، وہ جھانکے گا نہیں وہاں۔ جس کے پاس یہ دولت نہیں ہوتی ہے وہی انسان بھٹکے گا، اسے ہمیشہ وہ یاد آتا کون وڈیاں دیتا، کہاں لینا میں، کس کے پاس مانگنا میں، ہمیشہ وہی۔ جس کی زندگی میں یہ قناعت ہوتی ہے اسے خواب میں بھی وہ وڈیاں بھی یاد آتے نہیں، بڈیاں بھی کون بھی یاد آتے نہیں، خواب میں بھی نہیں آتے۔ اور جس کے پاس یہ دولت نہیں ہوتی نا اسے بینکوں کی دولتیں یاد آتی، ہاں وہ بینک کے پاس لینا رہے ہمیں لونا۔ اپنائیں گے یہ چیز، قناعت لیں گے اس کو جی انشاءاللہ۔ دو جملے بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انسان کے پاس یہ نعمت ہوتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، دو جملے آپ نے کہا، آپ نے فرمایا قد افلح من اسلم، آپ نے کہا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کون بول رہے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں جی؟ نیند نہیں آنا بول کے پوچھ رہا ہوں، کئی بات ذمہ دارہ ماشاء اللہ نہیں ہے، اسی ایک بٹھا ڈالے ہیں آرام سے، لوری کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ اللہ قبول کرے دینے والوں کے، الحمدللہ۔ کامیاب ہوگا، کامیاب ہو گیا وہ شخص، کامیاب ہونا ہے نا؟ تو کامیاب ہونے کے لیے زندگی میں 3 چیزیں پیدا کرنا ہے، ان میں سے ایک چیز میں بتاؤں گا، صرف ایک چیز۔ آپ نے فرمایا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، کامیاب ہوا وہ شخص جو اللہ نے اسے دیا ہے اس پہ قناعت کرتا ہے، جتنا ملا ہے الحمدللہ بول لیتا، بازو والا کی پلیٹ پر نظر رکھتا نہیں، اپنی پلیٹ پر نظر رکھتا، میری پلیٹ میں اتنا آیا، مجھے یہ ملا، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے، الحمدللہ ہاں ان کی پلیٹ میں اتنا ہے نا،
ہاں وہ پیچھے وہ صف والے کی پلیٹ میں اتنا ہے نا، ہاں دیکھتا نہیں. اپنی زندگی میں جو اسے ملا ہے، جو اللہ نے اسے دیا، اس کے لیے وہ خوش، وہ خرم رہتا ہے. اللہ سے کہتا ہے کہ پروردگار خوش ہوں میں، جو بھی دیا ہے تو نے الحمدللہ، خوش ہوں میں اس میں. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ نے اسے جو عطا فرمایا اس پہ قناعت کرتا ہے. جتنی روزی ملی قناعت کرتا ہے. لاکھ روپے کی ملے، 10 لاکھ کی ملے دے، بولتا الحمدللہ بھائی. یہ نہیں بول رہا ہوں کہ ایک ہی کاروبار ہے تو اس پہ بس کر لے بیٹھو، ایسا نہیں بول رہا ہوں. 1 سے 2، 2 سے 4، 10 کاروبار چلائیے، بڑے بڑے آپ لکھپتی بنیے، الحمد. وہ کہنا غلط یہ نہیں ہے، آپ بنیے. آپ جتنا بھی آپ بننے کے بعد آپ کو اللہ جتنا بھی دیتا ہے اس پہ کہیے الحمدللہ، خوش ہوں میں جو بھی اللہ مجھے دیا ہے. 50,000 میں مہینہ کما رہا ہوں الحمدللہ بھائی، لاکھ کما رہا ہوں الحمدللہ بھائی. حریص مت بنیے 1 لاکھ بھی بس نہیں ہو رہے نا مجھے، ہاں ابھی کیا کیا کرنا، سیل کیا کیا ہے گی، غلط راستوں سے میں کیسے پیسے کماؤں، اس طرف مت جائیے. ایک جملہ آپ نے یہ کہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص. ٹھیک ہے، ترمذی کی، یہ مسلم شریف کی یہ روایت ہے. ترمذی کی روایت میں آپ نے کہا توبہ، بشارت ہے اس انسان کے لیے. کیا کہا آپ نے؟ بشارت ہے اس انسان کے لیے. بشارت بول رہے ہیں آپ، خوشخبری ہے اس کے لیے. کون؟ جس کی زندگی میں قناعت ہے. قناعت جس کی زندگی میں آتا ہے یا آتی ہے، وہ میرے بھائی وہ حرام کاری اور حرام خوری کی طرف نہیں جائے گا. اسی لیے قناعت کی صفت، قناعت کی دولت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. صحابہ کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ان کی زندگیوں میں کبھی کبھار تنگی آتی تھی، پریشانی آتی تھی، روزی کا مسئلہ ان کی بھی زندگی میں آیا کرتا تھا. لیکن کبھی وہ لوگ غلط راستوں کو ڈھونڈا نہیں کرتے تھے، کبھی نہیں. غلط طریقوں کو تلاش نہیں کرتے تھے. وہ آپ جانتے ہیں سود صرف ہمارے زمانے میں ہے کیا؟ نبی کے زمانے میں بھی تھا. یہودیاں بڑے بڑے بزنس کرتے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے وہ زمانے میں بھی. سود دینے والے لوگ تھے باقاعدہ. لیکن کبھی کسی کو یہ تھاٹس نہیں آتے تھے، یہ خیالات نہیں آتے تھے کہ بھائی پریشانی ہے، جا رتی لے لے کہیں گے، لو ایک بار لے کو توبہ کر لیں گے. لو کبھی نہیں. آپ سنے ہیں کہ کب تو بھی ایسا؟ جی سنے ہیں آپ لوگ ایسا کوئی صحابی ایسا سوچا ہے بول کے؟ علی اعوذ باللہ، بڑے پاک تھے وہ لوگ، بڑے نیک تھے وہ لوگ، کبھی کسی نے ایسا نہیں سوچا. یہ سوچ صرف ہم لوگوں کو ہی آتی ہے. دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت دھوپ میں باہر نکلتے ہیں. ایک مرتبہ بڑے بے چین، بڑے بے قرار باہر نکلے، دھوپ، سخت دھوپ میں باہر نکلے. تھوڑی دیر کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر آتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے پوچھتے ہیں بھائی کیا بات ہے، کیوں آئے آپ ایسی دھوپ میں، آپ کیوں باہر آئے؟ کہا کہ بھوک نے مجھے تڑپا دیا ہے، بھوک کی وجہ سے باہر آیا ہوں، کچھ نہیں ہے گھر میں کھانے کے لیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے آپ کیوں آئے؟ کہا کہ میرا بھی وہی حال ہے، میں بھی بھوکا ہوں، بھوک مجھے بھی تڑپا رکھی ہے. ابھی ان دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی. سید الانبیاء، سید المرسلین، سید البشر، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. آپ نے دونوں صحابہ سے پوچھا کہ ہاں جی یہ دھوپ کے وقت کیوں کھڑے ہیں؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ ہمارا ایسا ہے. کہا کہ جو مسئلہ تمہارا ہے وہی مسئلہ میرا بھی ہے. جس بھوک نے تمہیں باہر لایا ہے اسی بھوک نے مجھے بھی باہر لا کے کھڑا کیا. کیا کریں گے اب؟ ہوٹل جنگے لگنے میں. ایسا تھا، ہوٹل تو نہیں تھے اس زمانے میں. دوسرا کوئی راستہ ڈھونڈا انہوں نے نہیں. جب ابھی دیکھو میرے بھائی، ایک بڑی اہم بات اس واقعے سے پتہ چلتی ہے، مومن کو ایسے فراغ دل ہونا چاہیے. اور آج لوگ سود کی طرف جاتے بھی کیوں ہیں معلوم ہے؟ میرے آپ کے دل کے دروازے بند کر ڈالے ہم لوگ دوسروں کے لیے. دل کے دروازے بند، فراغ دلی نہیں، کشادہ دلی نہیں، اسعد نہیں، محبت نہیں، ہمدردی نہیں، غمخواری نہیں، ایک دوسرے کو لینے دینے کا رواج نہیں، سسٹم نہیں. یا شیخ اپنا دیکھ،
मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, నేను నా భార్య నా పిల్లలు, इतना ये जिंदगी बनी मेरी तुम्हारी सबकी, इल्ला माशाअल्लाह, कोई होंगे अल्लाह के बंदे, अक्सरियत इसी में जी रही है, ऐसी ही जिंदगी गुजार रही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को नसीहत करते हैं। मैं जो बातें बोल रहा हूँ कोई नई नहीं बोल रहा, मैं पुरानी बातें बोल रहा हूँ, समझ रहे ना। लेकिन हमारी जिंदगी हम सब अगर आप झांक के देखते हैं तो दीन इस्लाम की तालीमात से बहुत दूर हैं हम लोग, बहुत दूर हैं। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आपने कहा कि देखो सालन जब तुम्हारे घर में बने अबू ज़र, गाढ़ा बना खाओ, बोले नहीं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा पानी मिला लो, पानी मिलाओ, लोगों का भी ख्याल रखो, अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं उन्हें भी दिया करो, तब दिया करो। हमारे घरों का मसला कैसा, 2-3 दिन 4 दिन तक रखती हूँ, जब दिल बोलता अब नक्कोबा खाने का वक्त तब उठा को गरीबा, तब हमें याद आती, हाँ सालन है जी, क्या करना चाहिए, सूंगे तो वो आती रहती उसमें, वो सालन हमें देने के लिए कोशिश करते हैं। हाँ फ्रेश बना है, फ्रेश देंगे, हाँ दिल नहीं आता। और इंसान ज्यादा क्यों फिर ऐसे, यही क्योंकि हम सबके दरवाजे बंद हैं एक दूसरे के लिए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, सलामती की दुआ दे रहे हैं, क्या सलामती की दुआ दे रहे हैं हमें मालूम नहीं। आप सलामत से रहो मेरे भाई, इसका मतलब है सामने वाला बोलता है अल्लाह के बंदे तुम भी सलामत से रहो, अल्लाह की रहमत तुम पर रहे, अल्लाह की बरकत तुम पर रहे। लेकिन जब सलामती की बात आती, जर्रा इनको सलामती होना, सलामती 1000 रुपये की जरूरत है, क्या अभी नहीं भाई मेरे पास, ऐसा बता था जमानों का ये बड़ा बंदा मोहताज है, हाँ इसे तो उठा दे डालना आदमी, अरे क्या ऐसा होता है, हाँ? ये कौन सी सलामती अल्लाह के बंदों। और माफ करना, लेने वाले भी कैसे लिए, तो फिर जो पहले सलाम करते सलाम भी करते नहीं उन्होंने हमारा, अब देने वाले कब तक देंगे बोलो। लेने वालों की बहुत बड़ी गलती है भाई, लेते हैं तो बराबर दो, हाँ 5 दिन 10 दिन का टाइम लिए हैं, पैसा नहीं जमा है, एक 2-3 दिन का टाइम ले आओ, आके बोलो भाई जमे नहीं पैसे, और 1-2 दिन के बाद दे दो, और 5 दिन के बाद दे दो। ये इंसानियत बोलती है, अखलाक बोलती है। और हमारा मसला लेते हैं, फिर क्या बोलते हैं वो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ले को फिर लड़ते हैं उनसे, पूछे तो उनका पैसा लड़ते हैं, आपको कहां जा रहे हैं भाई, हाँ गलत है ये, इसे अखलाक नहीं बोलते, कैरेक्टर नहीं बोलते इसे, उसका हक है पूछने का, आपको दिया है वो, अरे तुम मैं क्या जी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पूछे, समझ रहे हैं। अल्लाह बुखारी की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला साथ थे, साहबा भी थे साथ में, एक आराबी से आप कर्ज लिए थे, बुद्धू से कर्ज लिए थे आप, वो सीधा आ गए आराबी। और आराब के लोग, देहात के लोग जो होते हैं, उनके पास उतना अखलाक कैरेक्टर नहीं होता, अदब नहीं होता उनको, सीधे आए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले में एक चादर थी, चादर डाले आप जा रहे थे, चादर को पकड़ लिया, वो बंदा पकड़ के खींचता है, वो खींचता है, खींच के बोलता है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा पैसा लौटाओ, मेरा पैसा दो। साहबा इकराम एकदम गुस्से में आते हैं, ये क्या कर रहा है, क्या तमीज है, क्या तरीका है इसका मांगने का, चादर पकड़ के खींच रहा है। रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हमने बाद में देखा कि चादर खींचने से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले पे निशान पड़ गया था, ऐसा खींचता है। साहबा इकराम उसको रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं नहीं रोको मत, उसका हक है, वो मांग रहा है, समझ रहे। कोई पैसा आपसे मुझसे मांगता है, वो देने वाला उसका हक मांग रहा है, वो आपको उससे लड़ने की, गुंडागर्दी दिखाने की जरूरत नहीं। ऐसे गुंडागर्दी आप दिखाने वाले होते पहले दे डालना था। अखलाक इसमें है कि रिक्वेस्ट कर ले जाना, भाई जमा नहीं दे तू भाई, और जल्दी लौटाने की कोशिश करना, झूठे वादे झूठे तारीखा देना नहीं। हमारे हजरत दिए नहीं 15 लाख आती, वो आइस नहीं अब तक, दे डेटा को डेटा दिए, पेटा को पेटा दिए, साला को साला दिए, अब तक आई। वैसे बनना नहीं हम लोग, सिर्फ डेटा देते जा रहे हैं, नोटा नहीं दे रहे आप, गलत है ये। तो आज लोग क्यों नहीं देते हैं बोले तो उसका रीजन भी हम लोग बन जाते हैं, लेते हैं वक्त को नहीं देते। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खींचा, वो मांगने लगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसी टाइम पे चंद ऊंट आए हुए थे,
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو جاؤ جتنے اونٹ ہیں ان اونٹوں میں اچھی اونٹ کون سی وہ لا کے دو اسے. کیا بولنا تھا؟ کھینچا زخمی کرا نہیں انہیں ٹھیرے سے، جا تو کمزور دبلی پتلی اونٹ لا کو دو اسے بولنا تھا. اچھی اونٹ لا کے دو بول رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد کیا بولے معلوم کیا؟ ان خیارکم، لوگوں تم میں اچھا انسان وہ ہے جو دینے میں سب سے اچھا ہو. لینے میں اچھا بولے نہیں، دینے میں اچھا ہو سب سے اچھا. تو آپ قرض دیتے وقت اچھا دینے کی کوشش کرنا. آپ تو ایسا لینے دینے کا برابر مسئلہ رہا تو انشاءاللہ لینے کا بھی رواج رہے گا، دینے کا بھی رواج رہے گا، اور لینے والے دینے والے بھی لوگ آگے بڑھیں گے اگر ہم وقت پہ ادا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہیں، جب سالن تم بناؤ نا زیادہ بناؤ، لوگوں کو دے کے کھاؤ. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ تینوں کھڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو، فراغ دلی پیدا کرو. یہی میں وہ بتا رہا تھا، کشادہ دل بناؤ. سیدھے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے. کون میزبان رسول؟ جی جزاک اللہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان آئے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو آواز دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نہیں تھے وہ گھر پہ، ان کی اہلیہ تھی. انہوں نے آواز دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئیے، تشریف لائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پانی لانے گئے تھے، پانی کچھ کھجورے وغیرہ. تھوڑی دیر میں وہ آتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے خوش ہو گئے، خوشی کی انتہا نہیں رہی ان کی. ہاں اللہ، ہمارے گھر پیارے نبی آئے ہیں، وہ بھی دو شیخین یعنی دو بزرگ صحابہ آئے ہیں، عظیم ہستیاں میرے گھر آئے ہیں. پھر بھاگے، وہ پھر بھاگے، دوڑے دوڑے باغیچے گئے، جا کے کھجور کے خوشے توڑے، ڈالیاں توڑ لیے. کچے کھجوروں کی ایک ڈالی، سکے کھجوروں کی ایک ڈالی. کھجورا توڑے نہیں، لیٹ ہوتا نہیں، لیٹ کرنے کا نہیں، مہمان آئے تو ویٹ کرانا نہیں، لیٹ کرانا نہیں. ڈالیاں توڑے سیدھے لے کے آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لا کے رکھ دیے. یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے سوکھے بھی ہیں کچے بھی ہیں. آپ نے کہا بھی ایک لاتی تو اچھا تھا، کوئی سوکھے کھجور لے کے آتے یا تو کچے کھجور لے کے آتے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دونوں لے کے آیا تاکہ آپ کو جو پسند ہے وہ کھائیں. میں دونوں لا کے رکھ دی. لائٹ ناشتہ ہے، سمجھیے، میں اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں. میں آپ کو لائٹ ناشتے کے طور پہ کھجوروں کو پیش کیا اور فوراً گئے. بکری کا بچہ تھا، بسم اللہ بول دیا. بیوی پوچھے نہیں، جی کٹنگ جی کرو. ہمیں رہے تو پوچھتے، پرمیشن لیتے، سگنیچر لے کو آپ کو بسم اللہ بولتے ہم لوگ. صحابی رسول گئے، سیدھے ذبح کیے، بیوی کو لا کے دیا، تیار کیا. کچھ گوشت بھنا انہوں نے، کچھ گوشت سالن بنایا انہوں نے. تھوڑی دیر کے بعد تیاری مکمل. دیکھو مہمان آئے، لائٹ جو بھی ہے پیش کرنا. بٹھا کو میں کوکر کے سیٹا سناتے ہیں، جو بیٹھے رہتا ہو سیٹا سنتے ہی رہتا. کچھ بھی پانی ایک دے دے، ختم. ایسا نہیں، جو آپ کے پاس ہے چھوٹے موٹے جو چیزیں لا کے رکھ دینے کا پہلے، تاکہ وہ کھائیں. اور جب تیار ہو جائے تو پھر مکمل دل کھول کے وہ جب بیٹھے ہو کھانے کے لیے. پہلے کھجوریں پیش کیا انہوں نے، پھر اس کے بعد جو کچھ تیار انہوں نے کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا. بعض روایتوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روٹی بھی تھی، آپ نے روٹی لی، گوشت کے چند ٹکڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیے، روٹی میں اس کو رکھا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو آپ نے بلایا، کہا کہ لے جاؤ یہ میری بیٹی کو دے کے آؤ، فاطمہ، وہ بھی بھوکی ہے. توڑے توڑے گئی اللہ کے بندے. اللہ کے نبی تم پہلے کھا لے، میں بعد میں جاتا ہوں. فوراً گئے، حکم کی تعمیل، ایسے بندے تھے یہ. فوراً گئے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیا، توڑے توڑے آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. کھجور ہیں، سوکھے کھجور ہیں، کچے کھجور ہیں، روٹی ہے، گوشت ہے، سالن ہے، بھنا ہوا گوشت ہے. یہ نعمتیں آپ نے دیکھی. اور دیکھ کے اپنے دونوں ساتھیوں سے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں سے کہنے لگے دیکھو یہ مختلف اللہ کی نعمتیں کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے. اور یہ بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. آپ
کتنی نعمتیں میں اور آپ کھاتے ہیں، کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے ہیں ہمارے، آپ رونے لگے اور کہنے لگے یہی وہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے تعلق سے اللہ کل قیامت کے روز ہم سے پوچھنے والا ہے۔ ہاں، کتنی چیزیں ویسٹ کر دیتے ہیں لوگ، ہم لوگ جانتے ہیں؟ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ، ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، ضرور پوچھے جاؤ گے نعمتوں کے تعلق سے۔ شادیوں میں کتنا ویسٹ کرتے ہیں، ایک ایک مرغی لا کو رکھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کھاتے، پورا کوڑے دان میں چلے جاتا، کچرے میں چلے جاتا۔ کیوں ایسی شادیوں کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کتنا کھانا ویسٹ ہوتا ہے، کتنے قسم کے پکوان بناتے ہیں، کون سے پیٹ ہم بھر رہے ہیں؟ کتنا چاہیے ہمیں؟ لقمہ لقمتین بولتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چند لقمے کھاؤ جی، کمر کو سیدھی کرنے کے لیے بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کمر سیدھی ہو جائے اتنے لقمے کھا لو نا۔ اتنی چیزیں، اتنے آئٹمس ہم بنا کے رکھتے ہیں، الحمدللہ اگر کوئی کھاتا ہے صحیح طور پہ اوکے، اکثر لوگ اسے ویسٹ کر دیتے ہیں، بچا بچا کے چلے جاتے ہیں، اور جو سپلائی کرنے والے لوگ رہتے ہیں آتے ہیں لپڑتے ہیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی بندو، ہمارا فسٹیج، ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ، ہماری پوزیشن دکھانے کے لیے ایک بڑے بڑے شادیاں ہم کر رہے، نہیں کرے تو لوگوں کیا بولتے ہیں، ارے لوگ کچھ بھی بولے جی، ہم کو لوگوں سے کیا لینا دینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں، کہتے ہیں ان نعمتوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا کل قیامت کے روز۔ معزز بھائیوں، تو زندگی میں جب کبھی ایسے مسئلے آئے صبر کرنے کی کوشش کیجیے، اور دوسرے ہم تمام کو ایسے فراخ دل بننا چاہیے۔ کوئی کہے بھائی آج میں بھوکا ہوں بھائی، فوراً اسے کھلانے کی کوشش کیجیے، جیسے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی کھاتے کسی غریب کو بٹھا کے ساتھ میں بٹھا کے کھاتے تھے، ان کا معمول تھا، ان کا جب کبھی یہ کھاتے کسی غریب کو پکڑ کے لاتے ساتھ بٹھاتے اس کے ساتھ کھاتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ ایسے بنیے، اگر ہم ایسا بنائیں گے اور بنیں گے پھر ہمارا کوئی بھائی سود کی طرف نہیں جائے گا، سمجھ رہے ہیں، بیاج کی طرف نہیں جائے گا۔ اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات بتائی تھی، ایک بیت المال کا سسٹم ہمیں لانا چاہیے، ایک بیت المال کا سسٹم ہمیں بنانا، بولا کہ نہیں، یاد ہے آپ لوگوں کو بھائی؟ لاک ڈاؤن سے پہلے لگ بھگ 3 رمضان میں نے لگاتار بولا ہوں، لاک ڈاؤن سے پہلے کے رمضان میں ایک جمعہ کا خطبہ میں نے دیا پورا، بیت المال ہمارا بیت المال کا سسٹم ہمارے پاس ہو، اس پر ایک جمعہ کا خطبہ میں نے دیا۔ پھر اس کے بعد ایسے تاخراتوں میں ایک پورا بیان اسی پر میں نے کیا، ایسے 3 مرتبے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، لیکن ہمارے پاس وہ سسٹم نہ کے برابر ہے، اب لوگ پھر وہی کریں گے۔ بہرحال بھائی، تو زندگی میں صبر کریں۔ دوسرا صبر کہاں کرنا ہے اللہ تعالیٰ آگے بتاتا ہے اسی سورے میں، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت دیتے ہیں، نعمت دیتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر وہ نعمت چھین لیتے ہیں، نعمت کا مزہ چکاتے ہیں، بولا اللہ تعالیٰ، ہم کسی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں، رحمت کا، نعمت کا مزہ چکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہوا جو بھی ہم نے دنیا میں ملا ہے بس یہ مزے کے لیے ہے۔ اس کے لیے ہے، مزے کے لیے۔ آپ کو بریانی بنائی گئی سمجھیے، یا کوئی چیز بنایا گیا، چمچے میں لے کے آتے ہیں، چھوٹے چمچے میں، ذرا ٹیسٹ کر کو دیکھو بھائی، لائٹ ہے کہ نہیں ہے نا بھائی، صحیح بول رہا ہوں؟ یا سالن آپ بنا رہے ہیں، کچھ انگلی ڈال کو دیکھتے ہیں کیسا ہے، مزہ آگا، کہتا نا، منڈی تو ڈالتے نہیں اس میں، خالی چپ دیکھ لیتے آپ لوگ۔ اللہ فرماتا ہم بھی جو نعمت دیے صرف مزے کے لیے دیے، بول رہا اللہ تعالیٰ، اذقنا کل نفس ذائقہ، جو لفظ ہے وہی لفظ ہے یہاں بھی، مزہ دیتے ہیں، بس چکاتے ہیں، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ کیوں یہاں چکا رہا اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ یہاں رہنا نہیں ہے تم لوگوں کو، صرف چکتے رہو یہاں پہ، حقیقی نعمتیں جنت میں انتظار کر رہی ہیں۔ سمجھ رہے بات جی؟ صرف چکانے کے لیے اللہ فرماتا ہم نعمتیں دیں گے، حقیقی نعمتیں تو جنت میں ہیں، وہاں تمہیں آنا ہے۔ اور جب اللہ فرماتے ہیں جب کوئی نعمت ہم دیتے ہیں اور اس سے چھین لیتے ہیں کبھی کبھار نعمت آزمانے کے لیے،
اب انسان کیا ہوتا ہے؟ انہو لیئوس کفور، انسان مایوس ہو جاتا ہے فوراً اور ناشکرہ بن جاتا ہے، مایوس ہوتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے۔ تو جب نعمت اللہ دے، چھین لے، لے لے، انسان کو مایوس نہیں ہونا، ناشکرہ نہیں ہونا، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ جو بھی زندگی میں نعمتیں آتی ہیں جاتی ہیں، صبر کرنے کی عادت ڈالی۔ نعمت ملی ہے شکر کرو، نعمت چلی ہے صبر کرو۔ اللہ رب العالمین جیسے نعمتیں چھینتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ اللہ کا اصول ہے، سنت ہے اس کی، اور آزمائشیں پے در پے ہوتی رہتی ہے بندوں کی، ٹیسٹ کے لیے، امتحان کے لیے۔ اور آج ہم بھی ہندوستانی مسلمان کئی آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں، کئی آزمائشوں سے۔ ہماری شہریت چھیننے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ہمارے اختیارات چھیننے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ہمارے حقوق چھیننے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ہماری جائیدادیں چھینی جا رہی ہیں، ہماری جانیں چھینی جا رہی ہیں۔ دیکھا نہیں کل وغیرہ سنا نہیں آپ نے؟ دو انسانوں کو گولی سے مار دیا۔ نہیں، کل کی بات بول رہا ہوں، نہیں کل کی بات بول رہا ہوں، پہلے کا ہے۔ تو اس طرح ہماری جانیں، ہماری جائیدادیں، ہمارے حقوق، ہمارے اختیارات، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، سب کچھ ہم سے چھیننے کی یہ ظالم کوششیں کر رہے ہیں۔ ایسے نازک مرحلے پہ، نازک موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھائیو، سب سے بڑا ہتھیار دیکھو، سب سے پہلا ہتھیار صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سورے میں یہ دو جہاں کہاں صبر کرنا ہے، ان کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ قرآن میں آیت اکثر عاملوا الصالحات سے پہلے کیا آتا بولیے؟ آمنوا آتا، اس کے بعد عاملوا الصالحات آتا، ٹھیک ہے نہیں؟ عاملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذين کیا ہو ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ ایمان اور عمل صالح دونوں کا اللہ ایک ساتھ ذکر کرتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ تعجب کریں گے، اللہ صبر کا اور عمل صالح کا ذکر کیا ہے۔ الا الذين صبروا وعملوا الصالحات۔ مفسرین کیا نقطہ بولتے معلوم ہے؟ یہاں پہ صبر ایمان کے قائم مقام ہے، ایمان کے قائم مقام ہے وہ صبر۔ ہم لوگ صبر کو بزدلی سمجھتے ہیں، ہم لوگ نہیں، وہ ایمان کا درجہ رکھتا ہے وہ صبر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات کہا۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، کیا ہے ان کے لیے؟ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، اجر کبیر کا وعدہ ہے، بہت بڑے اجر سے نوازے جائیں گے لوگ۔ زندگی میں صبر کرنے والے بنیے بھائی۔ حالات سخت سے سخت ہوں گے، یاد رکھو۔ دشمن سازشوں پہ سازشیں کرے گا، پلان پہ پلان کرے گا، مکاری پہ مکاری کرے گا۔ ہمیں ہوش میں آنا ہے، جوش میں نہیں آنا ہے۔ صبر سے ان کے مسائل یا ان کے جو باتیں ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کا جواب دینے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے سورہ نحل میں پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، سورہ نحل کی آخری آیتیں یہ آیت سورہ نمبر 16، آیت نمبر 20 پر 6، 20 پر 7، 20 پر 8، 3 آیتیں، 20 پر 8 پر یہ سورت ختم ہو جاتی ہے۔ 20 پر 6ویں آیت میں، 20 پر 7، 20 پر 3 آیتوں میں اللہ فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ کہا اے پیغمبر، آپ بھی ان کو سزا دے سکتے ہیں، یعنی جو لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، آپ بھی ان کو سزا دے سکتے ہیں، لیکن اتنی ہی سزا دینا جتنی وہ تمہیں دیے ہیں، جتنا تمہیں وہ ستائے ہیں اتنا ہی تم بھی ان کو ستا سکتے ہیں۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر آپ صبر کرتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے، صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَاصْبِرْ، دیکھو پھر آیت نمبر 20 پر 7 میں اللہ فرماتا ہے، 120 پر 7 میں وَاصْبِرْ، اے پیغمبر صبر کیجیے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر اللہ کی مدد کے ساتھ ہے، اللہ کے لیے آپ صبر کرتے رہیے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ،
اور جو ان کی سازشیں ہیں، جو ان کی مکاریاں ہیں، ان کی مکاریوں سے آپ اپنے دل کو تنگ مت کیجیے، دل کو تنگ مت کیجیے، آپ صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے۔ آپ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا، اور کیا کرنا؟ کون ہے ہمارے ساتھ خالی صبر کرنے بیٹھنا؟ ہمارے ساتھ سعودی نہیں نا، ترکی نہیں نا ہمارے ساتھ، دبئی نہیں نا ہمارے ساتھ۔ اللہ اس کا جواب دے رہا، آیت نمبر 120 پر 8 میں اللہ اس کا جواب دے رہا۔ سعودی والے ہونا، آسمان والا رب ہونا، ترکی والے ہونا، آسمان اور زمین کا مالک ہونا، کون ہونا؟ وہی جواب اللہ نے دیا، صبر کرو، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے، اور جو محسن بنو، اور اللہ تعالیٰ دشمن سازشیں کر رہا، وہ دشمنی کر رہے، تم محسن بن کر رہو، محسن بن کر رہو، احسان کرنے والے بن کر رہو۔ اگر تم یہ صفت اپناؤ گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ کافی ہے نا ہمارے لیے اللہ کی مدد؟ اللہ کی مدد آ گئی تو پھر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ سمجھ لیں؟ وَمَن يَخْذُلْكُمْ، اللہ فرماتا اگر تمہیں میں چھوڑ، یعنی اللہ فرماتا اگر اللہ چھوڑ دے، کون ہے تمہاری مدد کرنے والا؟ تو اللہ رب العالمین کی مدد کو پانا ہے، یہ چیزیں اپنا لو۔ اور بھائیو، یہ تو مکی صورت رہی، مدنی صورت میں بھی اللہ رب العالمین صبر کی تعلیم دیا ہے، صبر کا حکم دیا ہے۔ صبر کرو، حالات خراب ہوتے ہیں، سنگین ہوتے ہیں، مشکلات تمہارے سامنے کھڑی کی جاتی ہیں، تمہارے خلاف زہر اگلا جاتا ہے، زہر بکا جاتا ہے، تمہیں اکسایا جاتا ہے، کہا صبر کرو، صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں، مدنی صورت ہے، آیت نمبر 180 پر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اللہ نے کہا ضرور تمہاری آزمائش ہوگی اے مسلمانوں، یہ مت سمجھو کہ تمہیں چھوڑا نہیں، تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، آزمائش تمہاری ہوگی۔ کن چیزوں میں؟ کہا تمہارے مال میں ہوگی، تمہاری جانوں میں ہوگی، تمہارے مال میں تمہاری آزمائش، تمہاری جانوں میں تمہاری آزمائش ہوگی۔ اور پھر وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ دو لوگوں سے تمہیں بہت ساری باتیں سننا پڑے گا، دو لوگوں سے۔ دیکھو قرآن کی یہ باتیں آج بھی سچی ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ دو لوگوں سے بہت تمہیں سننا پڑے گا، کوسیں گے تمہیں، برا بولیں گے تمہیں، چبنے جیسی باتیں کہیں گے تمہارے تعلق سے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت کچھ بولیں گے۔ کون وہ دو لوگ؟ کا اہل کتاب، یہود، نصارہ، ان لوگوں کی طرف سے بہت کچھ تمہیں سننا پڑے گا۔ اور کون؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور شرک کرنے والے، یہ مشرک، یہ کافر، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ کَأَذًا كَثِيرًا، ارے تکلیف کی باتیں بولیں گے جی، کثیرہ بولتے ہیں بہت زیادہ، دکھ بھری باتیں تمہیں سنائیں گے۔ اب ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ کہا دو چیزیں اپنا لو زندگی میں، دو چیزیں اپنا لو۔ وہ زہر اگل رہے ہیں، تم بھی اگلو گی تو کیا فائدہ؟ وہ گالی دے رہے، تم بھی گالی دو گے؟ اگر تم بھی گالی دیے تو تم میں ان میں فرق کیا رہا؟ دو کام کرو زندگی میں، ان چیزوں کو اپناؤ اور ان چیزوں کو بزدلی کا نام مت دو۔ آگے اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا، یہ کون اپناتے وہ بھی بتا دیا۔ ہم جیسے نازک لوگ، کمزور لوگ، جلدی ہمت ہارنے والے، مایوس ہو جانے والے، ڈرنے والے نہیں اپنا سکتی یہ چیزیں۔ کون اپناتے ہیں؟ بڑا جگر رکھنے والے اپنانے کا، ہمت رکھنے والے لوگ اپناتے ہیں، موٹا جسم رکھنے والے نہیں، دل بڑا رکھنے والے، مضبوط دل رکھنے والے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو، اللہ کا تقوی اپناؤ۔ کیا ہے یہ چیزیں؟ کون اپناتا یہ؟ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ دونوں چیزیں بڑی ہمت والوں کا کام ہے۔ معمولی گردہ رکھنے والے، معمولی جگر رکھنے والے لوگوں کا کام نہیں، بڑی ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ تو بھائیوں، حالات ہمارے ملک کے بڑے نازک
देखने में से लग रहे हैं। इसलिए सब्र का दामन हाथ से जाने ना दे, अल्लाह का तकवा अपना है। और क्या करना है? अगर यही इतना बात बोला मैं, आप लोगों के गलत मैसेज आपको जा सकता, हाँ ना सब्र करो बोल रहे, खाली सब्र करना क्या हमें, कब तक सब्र कर ले करना, घरा में उसको मार रहे हो, ऐसा आप समझ सकते हैं आप। इसलिए और चंद बातें बताता हूं, के बाद खत्म करता हूं मैं, फिर हमारी बातें अधूरी हो रही। और क्या हमें करना है? हालात जो खराब होते हैं ना, जब कभी भी हालात बिगड़ते हैं, हालात बदलते हैं, कभी याद रखो मायूस नहीं होना। नंबर 1, कभी मायूस नहीं होना। हो गया रे हमारा, खलास रे, क्या करना भाई हमें, कभी मायूस नहीं होना, हिम्मत रखना कभी। और अल्लाह की जात पे तवक्कुल रखना, यकीन रखना, ईमान रखना। जो बंदे अल्लाह की जात पे ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, तवक्कुल रखते हैं, भरोसा रखते हैं, अल्लाह ताला ऐसे बंदों को वो जिगर देता है जो जिगर बड़े बड़े लोगों के पास नहीं होता। ऐसी हिम्मत देता है कि बड़े से बड़े हालात और कठिन से कठिन हालात का ये लोग डट के मुकाबला कर सकते हैं। ईमान, यकीन, तवक्कुल, भरोसा अल्लाह की जात पे होना चाहिए। सहाबाए कराम ग़ज़वा उहद से वापिस आ रहे थे। ग़ज़वा उहद में बहुत साहबा शहीद हो गए, कई जख्मी हो गए। उहद के मैदान से मदीने की तरफ आ रहे थे। मुशरिकीन वो भी जा रहे थे मक्के की तरफ। अचानक उन्होंने इरादा बदला, अरे क्यों भी हमें मुसलमानों को बहुत सारों को मार दिए हैं, उनकी हिम्मत को हमने तोड़ दिया है, ऐसा करते हैं मदीने पे जाके हमला कर देते हैं, मदीने पे जाके अटैक कर देंगे और इनका मसला खत्म ही कर देंगे। ये सोच के लोग फिर आगे बढ़े। इस सहाबा रास्ते में हैं, जा रहे हैं, वो लोग जख्मी हैं, थके मांदे हैं, समझ रहे। बताने वालों ने आके बताया, अल्लाह नक्शा खींचा है कुरान में, सूरह आल इमरान में कहा इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फख्शौहुम। आके बोलने वाले क्या बोल रहे हैं? देखो आज भी ऐसे लोग हैं मुआशरे में। इन्नन्नास क़द जमअू लकुम, कहा ए मुसलमानों, फिर से फौज तुम्हारे लिए इकट्ठा कर रहे हैं वो लोग। जमअू, जमा हो रहे हैं वो लोग तुम्हारे लिए, तुम पे हमला करने के लिए। फख्शौहुम, उनसे डरो। क्या बोल रहे हैं वो लोग? आने वाले, सुनाने वाले, डरो उनसे, डरा रहे हैं वो लोग, फिर वो अटैक करेंगे। अब देखो साहबा की हिम्मत देखो, क्यों? ईमान गैर मामूली ईमान था उन लोगों का, यकीन गैर मामूली यकीन, भरोसा गैर मामूली भरोसा उनका अल्लाह की जात पे। जैसे ही आके बोला बोलने वाले ने, कुरान कहता है फज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान ज्यादा हो गया। फज़ादतहुम ईमाना, ईमान बढ़ गया उनका। और जबान से क्या जुमले निकले? क़ालू, बोलने लगे साहबा, कहने लगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मालूम ना तर्जुमा इसका? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मुसीबतों में कभी हम पढ़ते हैं क्या? बोलो, आप खुद बोलिए भाई। हाँ, बहुत कम लोग होंगे। सिर्फ हम लोग एक दूसरे पर गिल्ला गाते हैं, शिकवे करते हैं, शिकायतें करते हैं, उनको इनको इल्जाम देते हैं। मुगल असल तो उनको इल्जाम दिए, उनको दिए, इनको दिए, बादशाह क्या भी करे, नहीं खाए, वो करे, ये करे। अरे गए करे चले गए उन्होंने, समझ रहे ना? अब बोलने से उन्होंने फिर जिंदा होकर आते नहीं। भाई इतना बोल रहे ना लोग हमारे लिए, अब अच्छी हुकूमत करेंगे, क्या तो माने थे क्या? कुछ भी नहीं है। उन्होंने गए, उन्होंने करे, उनका मसला अल्लाह के हवाले। हम जाएंगे तो हमारा मसला अल्लाह के पास रहेगा। ये चीजें होनी चाहिए। क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। देखो अल्लाह ताला कैसी हिम्मत दिया इनको, हालांकि अभी थके मांदे हैं। 70 साहबा जख्मी हो गए, शहीद हो गए, कई जख्मी हो गए हैं। हिम्मत कहां से आती भाई? अल्लाह की जात पे यकीन रखिए, हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अल्लाह ताला बंदों को हिम्मत अता फरमाता है, हिम्मत से नवाजता है। और फिर हालात खराब हुए, कौन खराब करे हालात? हालात किसके कंट्रोल में है जी? हाँ, ये यकीन मेरा आपका होना चाहिए भाई। ये हालात जो कुछ बने, कौन बनाने वाला है? अल्लाह ताला। आज हम डाउन में हैं, किसने डाउन किया हमें? अल्लाह ताला।
آج زوال میں ہے، کس نے ہمیں زوال پذیر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آج ہم ترقی سے نیچے آ گئے، کیوں؟ کون؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ حالات اگر ہم یہ سمجھیں گے دشمن کریٹ کر رہے ہیں حالات کو، دشمن بدلا رہے ہیں، دیکھو پھولاں والے کر رہے ہیں، دیکھو ہاتھاں والی کر رہی ہیں، دیکھو فیانہ والے کر رہے ہیں، ایسا بولے انسان مایوس ہو جاتا ہے، مایوسی آ جاتی۔ حالات ان کے ہاتھ میں نہیں، صرف انڈیا کے انہوں بڑے نہیں، پوری دنیا کے بھی بڑے بن جانے ہونا، حالات ان کے ہاتھ میں نہیں رہتے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں ہم حالات کو انسانوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، دنوں کو ہم بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز حالات کا بھی ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے قبض قدرت میں وہ حالات کو بدلتا ہے۔ اور جب حالات ایسے بنتے ہیں، کیوں بنتے ہیں جانتے ہیں؟ ہمیں بیدار کرنے کے لیے۔ ہندوستان کے جو حالات بنے ہیں، بنا رہے ہیں دشمن، وہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے بنا رہے ہیں۔ جاگو اے مسلمانوں، بیدار ہو جاؤ اے مسلمانوں، لوٹ آؤ اپنے خالق کی طرف، اپنے رب کی طرف اے مسلمانوں۔ حالات مجھے آپ کو بیدار کرنے کے لیے بنتے ہیں، اسے یاد رکھیے۔ اور جب کبھی میرے بھائی ایسے حالات بنے، اللہ کا وعدہ ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کا وعدہ ہی ہے۔ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 153 میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کمزور مت پڑو، غم مت کرو، تم ہی سربلند رہو گے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان۔ شرط یہ ہے کہ ایمان والے بنو۔ اللہ رب العالمین ایمان والے بندوں کے لیے ایسے مقام پہ راستہ بناتا ہے جہاں پہ راستے نہیں ہوتے، جہاں پہ راستے بند۔ ایمان رکھو، توکل رکھو، اللہ راستہ آپ کے لیے میرے لیے بنائے گا۔ کیسے بنائے گا؟ بنایا ہے اللہ تعالیٰ۔ پرسوں چند دن پہلے میں نے اشارہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کے گئے، سامنے دریا ہے، راستہ نہیں، پیچھے لشکر ہے فرعون کا، نہ سامنے جا سکتے نہ پیچھے آ سکتے۔ اللہ رب العالمین راستہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ بنایا نا اللہ تعالیٰ، ضرور بنایا۔ اور اللہ رب العالمین اگر حفاظت کرنا چاہا، دشمنوں کے بیچ رکھ کے ہماری حفاظت کر سکتا ہے، کر سکتا نہیں؟ دشمنوں کے بیچ رکھ کر اللہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے، دشمنوں کے ساتھ رکھ کے اللہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے، دشمنوں کے گھروں میں رکھ کے اللہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے جی۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی ناممکن نہیں۔ یہ مشکل، یہ ناممکن سب ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے کچھ نہیں۔ فرعون کو پتا چلا ایک بچہ بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے جو تیرے ملک کے لیے، سلطنت کے لیے خطرہ ہے۔ کیا کیا وہ سن کے؟ بچوں کو مارتا چلا گیا، قتل کرتا چلا گیا۔ اللہ رب العالمین وہ بچہ پیدا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں الہام کیا، ٹوکری میں رکھے اور سیدھے اور ٹوکری چلی گئی۔ کہاں گئی؟ بچہ فرعون تک پہنچا دیا گیا۔ اسے آیا خیال، اسے ارے ہو نہ ہو یہ بچہ کیا تو ہوگا، یہ جس بچے کو میں تلاش کر رہا ہوں ہو سکتا ہوگا، یہ قتل کرنا بھی چاہا اس نے، مار دیں گے اس کو۔ دیکھو اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے، کن لوگوں کے ذریعے اللہ حفاظت کرتا ہے۔ بیوی آپ کو بولی لا تقتلوا، رکھو جی قتل کرو نہ، چھوٹا بچہ ہے جی۔ بڑے بڑے پہلوانا کشتی میں نہیں گرتے، بیوی کے سامنے گر جاتے، صحیح بات نا؟ راجہ فرعون کتنا بڑا ظالم جی، بیوی کے سامنے ٹھس کر چلے گا، ٹھیک ہے اوکے۔ وہی بچے کو اللہ تعالیٰ فرعون کے دربار میں پالتا ہے، اس کے خرچ پہ پالتا، اس کی نگاہوں کے سامنے پالتا۔ جس بچے کو پورے مصر میں ڈھونڈ رہا ہے وہ وہی بچہ فرعون کے دربار میں پل رہا ہے۔ کون پال رہا تھا؟ اللہ رب العالمین۔ اور وہ بھی کیسے انتظام کیا؟ دیکھو چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ حرام کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر کسی بھی عورت کا دودھ پینا۔ کتنے دایاں آ رہی دودھ پلانے، ہم موسیٰ علیہ السلام پی رہے نہیں، حرام کا لفظ آتا، ہم نے حرام کر دیا تھا۔ پھر پتا چلا ایک عورت ہے بنو اسرائیل میں، بڑی نیک ہیں، ذرا انہوں کیا بھی کوشش کرے تو ہوتا کیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ پھر پہنچایا، صرف موسیٰ کو نہیں، ان کی ماں کو بھی اللہ فرعون کے دربار میں پہنچاتا ہے۔ اپنے ماں، موسیٰ علیہ السلام کی ماں آتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، فری نہیں، پیسے لے کو پلاتی ہیں، فرعون کے پاس پیسے لیتی ہیں، اپنے بچے کو دودھ پلا رہے ہیں، پیسہ بھی اللہ پیسے کا انتظام بھی اللہ ان کے لیے کر رہا۔
کیا بعید ہے، کیا مشکل ہے جی اللہ کے لیے، لیکن ایمان کی ضرورت ہے میرے بھائی، وہ نہیں ہے، وہ کمی ہے ایمان کی، اسی لیے اللہ شرط رکھا نا ان کنتم مؤمنین، مومن بن جاؤ نا، مومن بنیے، پھر کرشمے دیکھیے، اللہ کے حیرت انگیز مدد کے، نصرت کے طریقے دیکھیے۔ ایمان کی کمی ہے۔ بہرحال باتیں ویسے لمبی ہو جائیں گی۔ ایمان بھی وہ تو کیسا ایمان ہونا ہے، بہت سارے ایمان والے ہیں انڈیا میں، بہت سارے ایمان والے ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں بہت سارے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے بہت سارے ہیں لیکن اکثر ایمان والوں کے ایمان میں شرک داخل ہو چکا ہے۔ سورہ یوسف پڑھیے، آیت نمبر 106 میں اللہ فرماتا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ کی ذات پہ ایمان لانے والے اکثر لوگ ایسے ہیں وہ مشرک ہیں، شرک کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور جہاں قوم شرک میں مبتلا ہوتی ہے وہاں ذلت میں مبتلا ہوتی ہے۔ اللہ کا اصول ہے یہ، کون بھی رہیں دے وہ۔ چند دن پہلے یہ آیت پر میں درس بھی دیا تھا، سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 150 پر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ قوم بنو اسرائیل کو ذلیل کیوں کیا؟ اتنے نبیاں آئے ان کے پاس، ان کے اتنے بادشاہ آئے، اتنی کتابیں ان پر نازل ہوئی، ذلیل کئی کو ہوئی ہے قوم؟ کیا ریزن ہے؟ ایک ہی ریزن، بہت سارے ریزن ہیں ان کے، ان میں سب سے بڑا ریزن شرک ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل، جو لوگ بچڑے کو معبود بنا لیے، بچڑے کو، گائے کے بچے کو معبود بنا لیے، خدا بنا لیے، سینالہم غضب من ربہم، ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اللہ دنیاوی زندگی میں ذلیل کر دیتا ہے، اسے لوگ ذلیل کر دیتا ہے۔ نو تو بچڑے کو بنا لیے، ہم کس کس کو بنا لیے؟ ہمارے لوگ کس کس کے سامنے جا کے جھکتے ہیں، کہاں کہاں جا کے گرتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کو مسلمانوں نے نہیں چھوڑا ہے؟ ہر چیز کو مسلمانوں نے کچھ نہ کچھ کرشمہ اس کو ماں کرشمہ سمجھنے لگے، اس کے اندر کچھ حیرت انگیز طریقہ یہ ہے، مدد آتی ہے، کچھ وہاں سے زندگی بنتی، ہر چیز میں، پانی کو بھی، جھاڑ کو بھی، پتھر کو بھی، نیمبو کو بھی، ناریل کو بھی، ہر چیز کو، اور ہر چیز کو سمجھے ہے کہ یہ نقصان پہنچاتی، بلی یہ نقصان پہنچاتی، فلاں دن نقصان پہنچاتا۔ سمجھ رہے بھائی؟ اگر ایسا شرک اگر امت میں رہا پھر مدد اللہ رب العالمین کی کیسے آئے گی؟ زندگی میں امن، سکون، چین اللہ تعالیٰ ایک شرط کے ساتھ رکھا ہے۔ قرآن کی آیتیں دیکھو، یہ سمجھ رہے، یہاں وہاں کی باتیں نہیں بول رہا ہوں میں، قرآن کی آیتیں اور قرآن کی باتیں، اللہ تعالیٰ اطمینان دے گا زندگی میں، وہ امن دے گا، چین دے گا۔ جو ڈر، جو خوف یہ ظالم پھیلا رہے، اللہ رب العالمین سیکنڈوں میں اس کو ختم کر سکتا ہے، سیکنڈوں میں۔ موحد بنیے۔ سورہ انعام میں اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن، جو لوگ الذین آمنوا ایمان لائے، اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، یعنی ظلم کو ملایا نہیں ایمان کے اندر، ایمان کو لے جا کے ظلم میں رکھا نہیں۔ کیا ظلم یہاں پہ؟ شرک اور ایمان کو خلط ملط نہیں کیا، ملایا نہیں۔ اولئک لهم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، بولتا اللہ تعالیٰ، ہم امن دیں گے ان کو۔ آج امن کیوں نہیں؟ ہمارے ایمان میں شرک داخل ہو چکا ہے، کفر داخل ہو چکا ہے، بدعقیدگی داخل ہو، گمراہی داخل، ہر چیز بلا بدتہ ہمارے ایمان میں ہے۔ پانی ہے، پانی میں کچرا لا کے ڈال رہے ہیں آپ، مٹھی لا کے ڈال رہے ہیں آپ، پتھرے لا کے ڈال رہے ہیں آپ، دھواں راکھ لا کے ڈال رہے ہیں آپ، پیو کر بول دے رہے ہیں آپ۔ کون پیتا بھائی؟ اس میں ہے کوئی پینے والا؟ فری میں دے رہا ہوں بھائی، پیو بھائی، فری بھی نہ کو، تیری بھی نہ کو، پھینک کے جاتے ہیں ہم لوگ، پھینکتے کیوں نہیں؟ ہم بھی ایمان میں ایسا سب بلا بتہ ڈال کو اللہ کے سامنے پیش کریں، یہ ہمارا ایمان پروردگار۔ قبول کہاں سے ہوتا ہے ایسا ایمان بھائی؟ کہاں سے قبول ہوتا بولیے؟ ایمان اللہ رب العالمین کو پیور ہونا، خالص ہونا، ایسا ایمان ہی اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول ہے، مطلوب بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے۔ تو دینی بھائیوں، حالات خراب ہوتے ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے ذات پہ یقین رکھیے، بھروسہ رکھیے، توکل رکھیے، اللہ کی طرف لوٹ آئیے، اللہ کی طرف پلٹ آئیے، اور 8 چیزوں کو کبھی بھی غالب نہ رکھیے۔ ہم سب یہ ساری چیزیں ہیں، اس لیے اس حالت میں آج ہم ہیں۔ قرآن نے سب علاج بتا دیا، بیماری بتا دیا، یہ کرو گے تو بیمار ہو جاؤ گے،
اس سے نکلو گے تو بیماری سے شفا یاب ہو جاؤ گے۔ علاج بھی ہے بیماری اور روگ کا کیا ریزن ہے وہ بھی بتا دیا ہے۔ 8 چیزیں قرآن بتاتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 پر 4 ہے۔ اگر یہ 8 چیزیں 3 چیزوں پر اگر غالب آتی ہیں، اللہ فرماتا فتربصوا، انتظار کرو، ویٹ کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کوئی حکم لے کے آ جائے۔ مفسرین اس میں آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں حکم سے مراد اللہ کوئی عذاب تم پر نازل کر دے، کوئی سزا اللہ تم پر نازل کر دے۔ 8 چیزیں اللہ ذکر کیا ہے، پڑھیں گے آپ لوگ، میں بولوں گا نہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس، پڑھ کے آئیں گے۔ آپ لوگوں کو بتانا ہے، کب بتاتے ہیں؟ کل رات تو بہت سارے لوگ نہیں آتے، کب بتاتے ہیں؟ بولیے آپ۔ پڑھ کے آتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 20 پر 4 ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ علاج بھی اللہ بتا دیا ہے، بیماری بھی بتا دیا ہے۔ یہ چیزوں میں گرفتار ہوئے بیمار، کمزور، دنیا تم نہ کھانے کے واسطے تیار رہتی، بولتا اللہ تعالیٰ۔ اگر یہ چیزیں ڈاؤن رکھے، 3 چیزوں کو غالب رکھے، دنیا کے فاتح تم بنو گے، حاکم تم بنو گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اور ایک چیز، لاسٹ چیز ہے، اللہ رب العالمین سورہ انفال میں 8ویں سورت 60ویں آیت، سورہ نمبر 8 توبہ سے پہلے کی سورت انفال، سورہ نمبر 8 ہے، آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی قوت کو اپنی صلاحیت کے مطابق تیار کرو، بتا اللہ تعالیٰ، جتنی تمہارے پاس طاقت ہے اتنی قوت بناؤ، مستطعتم، جتنا تم کر سکتے ہو کرو۔ دشمن کے پاس، غور سے سنیے، بہت اہم بات بول رہا ہوں میں آپ کو، دشمن کے پاس جیسی طاقت ہے ویسی طاقت تم بناؤ، بلکہ نہیں بول اللہ تعالیٰ۔ انہوں جتنا پاور میں ہیں تم بھی اتنے پاور میں آنا، نہیں بول اللہ تعالیٰ۔ انہوں جتنے لاکھوں میں ہیں تم بھی اتنے لاکھوں میں ہونا، نہیں بول اللہ تعالیٰ۔ مستطعتم، جتنا تم کر سکتے، جتنا تم جما سکتے، بنا سکتے، اپنے آپ کو تیار کر سکتے، کرو، جتنا تم کر سکتے اتنا تو کرو، باقی اللہ رب العالمین کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ کچھ بھی نہیں، اللہ اللہ خاموش بیٹھ گئے، کوئی تیاری نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، پھر کیسا بھائی؟ اللہ بولتا ہے بھائی تم جو کر سکتے ہو اتنا تو کرو، مستطعتم، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہم آیت پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہم لوگ، سمجھ پوری تیاری، ان کی جیسی تیاری کرنا نہیں بولا اللہ تعالیٰ۔ ان کا پی ایم ہے، تمہارا بھی ایک پی ایم ہونا، دیکھو نہیں، جتنی کر سکتے ہو اتنی کرو۔ ایک عربی کے مفسر اس آیت کی تفسیر میں 3 باتیں بولتے ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں، دیکھو تیاری کیا کرنا چاہیے۔ کہا عقلیہ، عقلی طور پہ تیار رہو، تعلیمی طور پہ، علمی طور پہ تیار رہو، علم کے میدان میں تم آگے رہو، نمبر 1۔ دوسری بولتے بدنیہ، بدنی طور پہ تیار رہو، بدن سے بھی فٹ رہنا تم لوگ۔ حج میں رمل ہے نہیں، جانتے ہیں رمل کیا؟ رمل بھائی یہ جی جزاک اللہ، کتنے چکر ہیں رمل کے؟ نہیں، طواف میں 7 چکر، رمل میں کتنے ہیں؟ رمل کتنی مرتبے؟ 3، ہاں جزاک اللہ، 3 مرتبے کیا کرنا؟ 7 چکروں میں 3 چکر تھوڑا کیا کرنا ہے؟ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ اب بھی ہے؟ کئی کو ہے یہ حکم؟ ہاں جزاک اللہ، یہ فٹنگ رہنا تمہارے اندر بھی، دشمنوں کو دکھانے کے لیے تھوڑا رمل ہو، تھوڑا بھاگو، لیٹ سے بھاگو، سست چلنے کا نہیں ہے۔ وہاں بھی دیکھو اللہ کا گھر ہے، وہاں بھی اللہ فرماتا ہے رمل ہو، تھوڑا بھاگو، لیٹ سے بھاگو، کوئی دشمن دیکھے تو پتا چلے کہ یہ قوم جو ہے بڑی فٹ ہے، یہ مضبوط لوگ ہیں۔ اپنے جسمانی طور پہ بھی اپنے آپ کو مضبوط بنانا، نہ میں بنا رہا ہوں نہ تمہیں بنا رہے، کون تو بھی ہوں گے بنانے والے، اکثر نہیں بنا رہے، میں بھی نہیں بنایا، میں نہیں بول رہا میں بنا کر رکھا ہوں، بولو نہیں، کئی بار تو ماحول ہمارا ویسا بنا ہوا ہے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ جسمانی طور پہ مضبوط ہونا، اچھی چیزیں کھانا، جو بھی ہے اچھی چیزیں کھائیے،
میں بار بار بولا ہوں، بہت بار بولا ہوں، ہمارے پاس زیادہ، میرے گھر میں بھی ہے، سب کے گھر میں کیا اڈلی کھاتے، چیرے کھاتے، کہاں طاقت آتی بھائی ایسی چیزیں کھانے سے؟ کبھی کبھار کھا لینا. ہمارے گھر میں بیویاں آٹا پسا پسا بھر بھر کو رکھے رہتی، ہمارے بچے بھی وہ کمزور، سردی آئے تو میں برداشت کر سکتا نہیں، تھوڑی بخار ہے تو چلنے بھی آتا نہیں، ہم نہ پکڑنا 2 جنے ڈیڈ باڈی بن جاتے ہم لوگ. کیا وہ تو ہمارے کھانے کی چیزیں ایسی ہیں. بدلاؤ ذرا بھائی، بدلاؤ. عورت کو آسان ہے، چیلے داغو تم نہ دے داتی، منہ مارے ایسا ہے وہ خاک پڑ رہے کرو. ہم لوگوں کو کہاں گئی عقل؟ ہاں کبھی کبھار مزے ایسے کھا رہی، کیا اس میں کیا فائدہ ہے بولیے؟ کیا طاقت ہم نے ملتی؟ جسم کو کچھ قوت پہنچانا ہے مجھے آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ اس آیت کی تفسیر میں ایک عربی مفسر بولتے ہیں، یہ پہلی چیز کیا بولے وہ؟ جی ہاں، عقلی طور پہ، علمی طور پہ. ابھی میں ایک ظہر میں کوئی ساتھی پوچھ رہے تھے، میں بتا رہا دشمن آج جو کر رہا ہے وہ دماغی جنگ لڑ رہا ہے، وہ دماغ سے لڑ رہا ہے، وہ دماغ سے. ہمارے پاس دماغ نہیں، دماغ سے ہم لڑنا ہی نہیں چاہتے، سیدھا روڈوں پر چاہتے ہم لوگ. اتنا معلوم ہم لوگوں کو ایک بہت بڑے پالیٹکس لیڈر ہیں، نام نہیں بولوں گا میں، جی جزاک اللہ. ایک اسپیچ میں سی اے کا مسئلہ جب ختم ہو گیا، کرونا شروع ہو گیا، سب لوگ ہمارے آ گئے، ہمارے عورتیں وغیرہ گھر اپنے اپنے گھروں کو آ گئے. ایک لفظ پوچھا ان کو، اگر پھر سی اے کا مسئلہ اٹھا پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ بہت بڑا لیڈر کیا بولا معلوم ہے؟ پھر روڈوں پہ آتے ہیں ہم لوگ. کیا بولے وہ؟ پھر آتے ہیں، بڑی بیٹی وسطوں میں وہ پھر آتے ہیں ہم لوگ. یہی پلان ہے ہمارے پاس، اتنا معلوم ہے. روڈوں پہ آنا کیا چاہیے؟ آزادی چاہیے، ہم نا جھنڈے پکڑو پھرو، تھک کو ہار کو پاکستان بیٹھنے کا. عقلی جنگ ہم نہیں لڑ رہے. دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب شکستیں کھاتا گیا، 2 جنگیں لڑا دشمن، بس یہودی 2 جنگیں لڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جیسے ہی پتا چلا فیلڈ سے ہم لڑ سکتے نہیں، میدان سے ان سے لڑ سکتے نہیں، مسلمان ہرا نہیں سکتے، بکرے کھانے والے لوگ ان کو کہاں ہرا سکتے ہم لوگ. اس لیے ہٹ گئے وہ لوگ، سیٹ چلے گئے اور سیٹ جا کے دماغی جنگ شروع کی. وہ لوگ دماغی جنگ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کامیاب ہوتے چلے گئے، عبداللہ بن سبا کو کھڑا کیے، بہت کچھ کرتے گئے. ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں یہ باتیں. دشمن دماغی جنگ لڑ رہا ہے آج، ہمیں بھی تھوڑا بنانا چاہیے دماغ، کیسے ہم دماغ سے لڑیں، کیا ہے وہ چیزیں. دیکھو کتنی پیاری بات انہوں نے اس آیت کی روشنی میں کہا. پہلی چیز عقلیہ، عقلی طور پہ مضبوط بنو، علمی طور پہ آگے رہو. تم لوگوں، ہمارے لوگ کہاں پہ آگے؟ 10th ہو گیا تو ختم، انٹر ہو گیا تو رک گئے، بہت بڑے ڈگری والے بن گئے ہمارے لوگ. پڑھنے کے میدان میں دور ہیں ہم لوگ، پیچھے ہیں ہم لوگ. کئی نوجوان بیکار گھومتے رہتے ہیں، بیکار ہیں لوگ. بہت سارے نوجوان ہمارے، اللہ جن کے پاس، جن کو دماغ بھی دیا، پیسہ بھی ہے، ماں باپ لگانے کے لیے تیار ہیں، انہوں پڑھنے کے لیے تیار نہیں. رکیے، بات بھی بولیے، بات میری پھر ادھوری ہو جاتی. بہرحال اکثریت بہت سارے لوگوں کی بات ہے، اکثر چند لوگ ہیں پڑھنے والے. بہرحال تو عقلی طور پہ، علمی طور پہ، عقل میں علمی طور پہ. دوسری چیز بدنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کرنا. اور تیسری چیز کیا بھائی معلوم ہے؟ السیاسیہ، سیاست کے طور پہ بھی مضبوط بنو. ہم لوگ سیاست، ہاں سیاست ہمیں کرتے نہیں، سیاستی طور پہ بھی مضبوط ہونا ہے. سمجھ رہے؟ سیاست کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے جا کے سامنے جھکیے، شرک کیجیے، کفر کیجیے. ہمارے بہت سارے لوگ سیاست میں ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. بہرحال تو یہ چند چیزیں تھیں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا. صرف صبر بولتا تو بات ادھوری ہو جاتی، اس لیے پوری باتیں پھر میں رکھا آپ کے سامنے. صبر بھی ہے، اس میں علاج بھی ہے، اس میں تیاری بھی ہے، سب کچھ میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر اشارتاً آپ کو بتا دیا ہوں تاکہ بات آپ کو کلیئر ہو سکے. تو صبر ہمیں معیشت کے مسئلے میں کرنا ہے. جب بھی کوئی نعمت ہم سے چھین لی جاتی ہے، جو مسائل زندگی میں آتے ہیں، جو پرابلمس آتے ہیں، جو چیلنجز آتے ہیں، ہمیں صبر سے، ہوشیاری سے، چالاکی سے اس کا مقابلہ کرنا ہے. صبر اب کیسے کرنا ہے، یہی مسئلہ ہے. انبیاء جیسے صبر کیے ویسے صبر کرنا ہے. انبیاء کیسے صبر کرتے تھے، اللہ نے چاہا تو پھر اگلے درس میں ہم سنیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
مجھے بھی آپ کو بھی ہم سبھی کو بعمل مسلمان بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صبر کرنے شکر کرنے والے بنائے۔